صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا حبيب الله. حمد وصلاة کے بعد انشاءاللہ آمین. ومکر اللہ، اور انہوں نے ان کافروں نے یہودیوں نے مکر کیا. ومکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مکر کا جواب دیا اور ان کے مکر کے مقابلے میں اپنی تدبیر سے کام لیے. اللہ خیر ماکرین، اور اللہ تعالیٰ ماکرین میں سب سے بہتر ہے. یہ تیسرا پارہ اور سورہ عمران، اور یہاں ہم ثلاثہ تک پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ ثلاثہ سے آگے بڑھیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی سازشوں کا ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی در کے تشریف لائے. بنی اسرائیل میں جو آخری پیغمبر ہوئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور تمام پیغمبروں میں جو آخری نبی ہوئے ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جیسا کہ یہودیوں کی پرانی روش تھی کہ انبیاء کرام کے ساتھ اس طرح کی سلوک کرتے تھے، توہین کرتے، تنقید کرتے تھے، مکر کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کو اللہ کے پاک نبیوں کو اذیتیں دیتے تھے، ان کو ستاتے اور تنگ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے. اور بعض انبیاء کرام کو تو شہید ہی کر دیتے تھے. تو انہوں نے یہ سارے کام کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنے راستے میں واپس سننا. دیکھا کہ یہ بھی نصیحت کرتے ہیں جیسے پہلے جو کرتے تھے، اور ہمارے عیاشیوں کے منہ باندھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے مزے جو ہمارے منہ کو لگے ہوئے ہیں وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ یہی ہوتا ہے جب انسان کو حرام کا مزہ منہ پہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے نبی کو ہی برداشت نہیں کرتا. پھر وہ علماء کو اور مولویوں کو اور باعثین کو ناصرین کو برداشت کرتا. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسئلے، یہ حرام کا جو مزہ ہے، حرام کا چسکا، تو یہ اگر نبی بھی آ جائے نا بالفرض تو یہ ان سے بھی ٹکرا جائے گا. علماء میں تو 100 عیب ہوں گے نا، کہ نہ 1000 عیب ہوں گے. تو یہ حرام کا جو مزہ ہے تو انبیاء کو برداشت نہیں کرتے، جیسے کہ تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے. تو اللہ معاف کرے، جب انسان بگڑ جاتا ہے تو پھر وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا، تو کہتا ہے بس اب میری چلے گی، جو میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان تھے، اور لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے ان ظالموں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، ان کو شہید کر دیا، ان کی گردن اڑوا دی، میں نے پہلے بتایا. اور اسی طرح ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام ان کو بھی شہید کر دیا. اور یہ سب تقریباً ایک ہی دور ہے. اور اب عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد تھے اور ان میں آخری نبی کے طور پر تھے، تو انہوں نے ان کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. اللہ فرماتا ہے مکروا، اس ایک لفظ نے ان کی پوری حقیقت مکر کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا، ان پہ تہمت لگائی، اور انتہائی گھناؤنی قسم کی تہمت بھی لگائی. ان کی والدہ مائدہ انتہائی پاکیزہ، مطہرہ، طیبہ، صدیقہ خاتون، جن کو قرآن نے صدیقہ کہا. تو انہوں نے چونکہ نکاح نہیں کیا تھا، بغیر نکاح کے اللہ نے معجزے کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. تو انہوں نے اللہ کے معجزے کو تو مانا نہیں، ان کی تہمت لگا دی. ان کی ماں پہ بھی تہمت لگا دی اور خود سیدنا مسیح علیہ السلام. یہ ان کا کردار تھا.
اور پھر بادشاہ کو انہوں نے اکسایا آپ کے خلاف، تاکہ بادشاہ جو ہے غصے میں آ کے، جلال میں آ کے ان کا کام ہی تمام کر، یہ بھی کیا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اپنے مکر کے آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے ساری تیاری کر کے لگے، اور وہ یہ تھا کہ اب عیسیٰ کو ویسے ہم ختم کر دیں گے جیسے پہلے یحییٰ کو کیا تھا اور زکریا کو۔ نکلے ان کو تعاقب کیا، جہاں تشریف رکھتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں یہ پہنچ گئے اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ۔ تو جیسے ہی وہ شخص جو آپ کا کام تمام کرنے کے لیے گیا تھا اندر گھسا، اللہ نے اب جو آگے فرمانا مکر اللہ نے اپنی تدبیر شروع کر دی۔ اللہ کی تدبیر تو پھر نہ جانے کہاں سے ہو سکتی، کس طرح ہو جائے، انسان کا بے گمان مل جائے گا، ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مکر اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی، خفیہ تدبیر۔ مکر کا لفظ ہے نا یہاں پہ دوبارہ آیا مکر کا، تو اللہ کے لیے آیا ہے تو اب اس کے معنی مثبت لے گئے، یعنی تدبیر اور وہ بھی خفیہ۔ یہاں مکر سے مراد وہ اردو والا مکر نہیں سمجھیں گے، وہ ان کے لیے سمجھیں گے، یہودیوں کے لیے، جیسے ہم اردو میں مکر کہتے ہیں وہ یہودیوں کے لیے وہ معنی، اور اللہ کے لیے یہ معنی نہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کتنا اچھا ترجمہ کیا، اور اللہ نے ان کے حالات کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ تو اب ہوا یہ کہ جیسے وہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلا دیا۔ جبریل پہنچے اور آپ کو اپنے پروں پہ سوار کیا، اور جو شیطان جو اس گھر میں تھے وہاں سے لے کر آسمانوں پر چلے جیتے جاتے تھے جسم کے ساتھ، کوئی نہیں جا سکتا اس طرح، مگر اللہ جسے چاہے لے جائے۔ تو آپ تشریف لے کر اوپر آسمانوں میں، اور ان میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دے دی، شباہت دے دی۔ اب وہ جب اندر آئے سارے لوگ تو انہوں نے دیکھا ایک دوسرے کے چہرے کو، مسیح کہاں ہے؟ تو ایک کے اندر شبیہ پائی گئی نا، جس کو شبیہ دے دی اللہ، اس کو گھور گھور کے دیکھ رہے، یہی ہے مسیح، یہی عیسیٰ ہے، یہی مسیح۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں بھائی، میں تو تمہارا ساتھی ہوں۔ میں کہا نہیں تم ہی ہو، کیا وہ کہاں گئے تم ہی ہو، پکڑا اس کو۔ اب اس کو اللہ نے ایسی سر دلوائی، وہ آگے آیا تھا سب سے پہلے، اسی کو پکڑ کے انہوں نے لٹکا دیا۔ اللہ نے دوسرے کو فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے نہ سولی دی، اور فرمایا وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، اور شاہ فرمایا ولیکن شبہ لہم، لیکن کیا یہ گیا کہ ان سب کے لیے ان کے معاملے کو مشتبہ بنا دیا، ان کو شبہ میں ڈال دیا، شبہ لہم ڈیویس کر دیا، ڈیویس مشتبہ بنا دیا۔ تو اللہ نے یہ کیا تھا کہ وہ ایک کو شباب دے دی، اور وہ سب کے سب اس کے پیچھے پڑ گئے اور تو لٹکا دیا، اور آج تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہودیوں نے اس طرح اپنا ناپاک سینہ ٹھنڈا کر دیا، اور عیسائیوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اس شہادت کو قبول کر لیا، بڑے آرام سے ہضم کر لیا، اور اس پہ جو ہے نا اپنے کفارے جیسے باطل عقیدے کی بنیادیں رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو ہو گیا، اب اس کو اپنے لیے کیسے وہ بنائیں معافی کا ذریعہ، اور اپنے مزے کیسے نکالیں اس معاملے میں۔ تو دیکھیے کیسے نفس پرست لوگ، سارے مذاہب کا یہی حال ہے تقریباً، انسان کو ایسی آزادیاں دلاتے ہیں کہ بس سب معاف۔ تو یوں انہوں نے بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، جیسے ہمارے جوہرہ نے
کہیں سے چکر کاٹ کے آتے گئے سب معاف ہو گیا, کسی کے ہاتھ چوم کے آتے گئے سب معاف ہو گیا. یہ جو ہوتے ہیں نا جاہل لوگ اور نفس پرست لوگ وہ ایسے استعمال کرتے ہیں بزرگوں, ایسا معاف کرا دنگا جمنا ہے چکر کاٹو سب معاف. تو یہ اصل میں مجھے اثرات اس طرح کے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کفر ہے, لیکن عیسائیوں نے جو کچھ کیا وہ یقین کفر ہے. وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے نا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو آپ نے سولی کو اختیار کیا اور آپ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا, اور جیسے یہودی کہتے ہیں, تو یہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے دی. یہ یسوع مسیح نے قربانی دے دی. اور کس بات کی قربانی؟ کہ ہم جب پیدائشی گناہ گار ہیں نا, اور یہ ہم جو گناہ کرتے اور برائیوں میں پڑے رہتے ہیں, تو اس کا کفارہ ادا کر دیا اور پیشگی کفارہ کر دیا, پیشگی. لہذا اب ہمارا حال یہ کہ ہم تو بخشے گئے, چاہے کچھ بھی کریں بخشے گئے, اس لیے اور سب الگ جو چاہے کریں. یہ ان کے پادریوں کے خیالات ان کی بات ہے. تو اس لیے دیکھتے ہیں ان کے یہاں اس طرح وہ بشارتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں, بکتی ہیں بلکہ, اور کس طریقے سے وہ مغفرت نامے ملتے ہیں سارے اختیارات کے ساتھ پادریوں میں. پادری جس کو چاہے معاف کر دیں, جس کو چاہے نہ کریں, تو اس کی باقاعدہ وہ پیسے لے لے کے معاف کرتے ہیں, مغفرت نامے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح انہوں نے پورے دروازے کھول دیے اور خطا کا بربادی پیدا ہو. تو بہرحال یہ غلط موضوع ہے کہ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے. اللہ کی رحمت و مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت و مغفرت کا مطلب دیدہ دلیری نہیں, اور اللہ کے نیک بندوں کی برکت کا مطلب یا ان کی شفاعت کا مطلب جرأت اور دلیری نہیں, بے باکی نہیں, اعتراف, جی اپنے گناہوں کا اعتراف, توبہ کرنا, اپنے آپ کو ملامت کرتے رہنا اور شرمندہ ہونا اس بات پہ کہ ہم اس لائق نہیں, مگر اللہ تو نہیں کرا, ہم تو گناہ کر, ہم خطا کار, اس احساس کے ساتھ. جری اور بے باک آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں, جو کہتا ہے جی میرا کوئی زیادہ ہے, میرا تو ٹھیکا ہے, میں تو دیکھنا کیسا جنت میں جاؤں گا, مجھے تو یہاں سے سڑک مل گئی, مجھے تو وہاں سے, یہ ہے بے باکی. اللہ کوئی چیز پسند نہیں نہ اپنے لیے, ویسے اپنے لیے جنت کی بے باکی مت دکھاؤ, دوسرے کے لیے جہنم کی بے باکی مت دکھاؤ. ہاں, دوسرے کے لیے بھی نہ ہو تو سیدھا جہنم میں جائے, تو بہت گناہ کار ہے, تو نے تو سارے کام ایسے کیے, تو نہیں بخشا جائے, یہ بھی نہیں. تو اس لیے یہ آخرت کے فیصلے ہیں, اس میں بس کسی کو نہیں پتا کس کے ساتھ کیا ہو. آدمی کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے. مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یعنی نصارہ جو ہیں ان میں یہ چیز نہیں, وہ تو باقاعدہ دنیا میں ہی سارا حساب کتاب برابر کر کے جاتے ہیں, اور کفارے کا عقیدہ انہوں نے اپنایا ہوا, اس کے تحت وہ لازماً پاک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. جیسے ہندوؤں میں وہ ہے گنگا جمنا, وہاں بھی جا کر وہ دھوتے ہیں اور پاپ ان کے ساتھ دھل کر ختم ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ آزاد ہیں جو چاہیے کرتے ہیں. تو وہاں بھی سیدھا جرأت ہے, بے باکی. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ جرأت و بے باکی کی جائے. ہاں, معافیاں ہیں, بخششیں ہیں, شفاعتیں ہیں, مگر عزت کے ساتھ, رجوع اللہ کے ساتھ, توبہ استغفار کے ساتھ. جی ہاں, مزید جرم پر اکسانے کے لیے نہیں, مجرم بنانے کے لیے نہیں, بلکہ مطیع و فرمانبردار بنانے. جیسے وہ کتا جو اپنے مالک کے ہاتھ سے کھا لیتا ہے تو اور زیادہ وفاداری کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا یہ تو مجھے کھلایا گیا اور اس پہ بھونکوں, جو چاہوں کر بھونکوں اس پر. وہ کتا بھی سمجھتا ہے اس نے مجھے کھلایا, اس پہ نہیں بھونکوں. یہ جرأت ہے, یہ بے باکی ہے. تو اس لیے جس مالک نے اتنا انعام کیا اور جس معبود کی ایسی سی شفاعت نصیب ہوئی, ان کے آگے اب انسان کو چاہیے اپنا سر جھکا کے رکھے, اپنے دل کو بچھا کے رکھے. یہ ہے ہماری تصور. تو اب آگے کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین تدبیر کرتا ہے. اس کے بعد پھر
اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ کس طریقے سے تدبیر ہوئی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے اپنی طرف پورا اٹھانے والا، متوفی کا پورا جسم کے ساتھ اٹھا لوں گا، پورا میں تمہیں لے لوں گا، اپنی طرف لے لوں گا. دراصل متوفی کا جو ہے نا یہ لفظ بنا ہے توفی سے، اور وہ پھر وفا سے چلا. وفا کے معنی پورا کرنا، توفی معنی کسی چیز کو پورا لے لینا ہے، پورا دے دینا. وفا یوفی جو قرآن میں بار بار آتا ہے اجر کے ساتھ، آگے بھی آ رہا ہے پورا پورا اجر دینے کی بات کرتا ہے. یوفی یہ سب ایک ہی معنی، پورا پورا. جب مکمل کوئی معاملہ ہو لینے کا یا دینے کا، تو اب جب یہ کہا اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا، یہ مطلب ہے. یہ اس کے اصل معنی ہے، اصل معنی اس کی. اور وہ جو موت کے معنی میں اس کو بولتے ہیں وہ مجازی معنی. توفی جو ہے موت کے معنی میں وہ مجازی، وہ معنی یا نہیں کریں گے، وہ مجازی معنی. کیونکہ مجازی معنی کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب حقیقی معنی متاثر ہو، یعنی ناممکن ہو، مشکل، تو پھر مجازی معنی کرتے ہیں. مجازی معنی ہم یہاں نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ موت کا معنی ہے کہ میں تمہیں موت دینے والا ہوں، میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں، یہ معنی نہیں کریں گے، غلط ہو جائے. آگے بھی بتایا رافع کو میں تمہیں اپنے لیے اٹھا لوں گا، تو موت کا معنی کیسے ہو گیا؟ اور میں نے ابھی بتایا پیچھے قرآن پاک کی آیتیں ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا تھا اور نہ ان کو سولی دی. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے یقیناً، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی. تو اس لیے یہاں پر ہم موت کے معنی نہیں کر سکتے. اور احادیث بھی بے شمار ہیں جس میں یہ آیا کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، آپ ابھی زندہ ہیں اور آسمان میں ہیں، اور قیامت کے قریب پھر اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ بھیجے گا، اور پھر ایک زندگی گزارے گے کوئی 40 سال کم بیش، پھر ان کا وصال ہوگا، پھر جنازہ پڑھا جائے گا، تدفین بھی ہوگی. وہ سب بتایا کہ یہاں تدفین ہوگی، میرے روزے میں تدفین. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتایا. یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ، یہی ہے نا بھائی عقیدہ. بچپن سے یہی سنا ہے نا آپ نے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، لیکن اب بچ کے رہیے گا اور قادیانیوں سے بچائیے گا اپنے بچوں کو. جو یہ اب تبلیغ ہو رہی ہے نا جگہ جگہ، اور اسکولوں میں گھس رہے ہیں، کئی تعلیمی نظام میں گھس رہے ہیں، جی وہ یہ پڑھائیں گے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے. یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، ان کو موت آ چکی ہے، اور ان کی قبر بھی بن چکی ہے. اور کہاں بن چکی ہے؟ انہوں نے ظالموں نے قبر بھی بنا دی سری نگر میں، وہاں قبر بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام. یہ قادیانی. اور یہ قرآن میں وہ غلط ترجمہ کر کے یہاں لکھ دیتے ہیں بے شک میں تجھے موت دینے والا ہوں، اے عیسیٰ بے شک میں تجھے موت دینے والا ہوں. یہ تو دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا. یہ ہمارا برکت جو میں نے ابھی چیز تشریح کی. اور وہ کہیں گے اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، موت دینے والا ہوں. کیوں؟ وہ کیوں ماننا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو ہم پہلے کے نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا پرابلم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بشارتیں ہیں نا آنے کی، جو نبی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، یہ وہ ساری بشارتوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان بشارتوں کو اپنے حق میں ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ خود اس کا مصداق بننا چاہتے ہیں. کہتے ہیں اس سے مراد مرزا ہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ایسے آئیں گے، مسیح آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، اس سے مراد ہے مرزا. اب دیکھو عقل کا اندھا پن،
کہ ادھر نام ہے عیسیٰ ادھر نام ہے مرزا، پتہ نہیں مسیح اور مرزا کو ملا لیا کیا کر لیا، یا عیسیٰ اور مرزا کو ایک کر لیا کیا، کیسے ایک ہو گئے؟ ادھر یسوع مسیح کہتے ہیں بائبل کی زبان، ادھر یہ مرزا، اور اس کا اصل نام بھی غلام احمد ہے، مرزا غلام احمد، تو پتہ نہیں کیا کیا، کیسے ایک کر دیا، نام ہی الگ الگ ہے، ان کا نام ہے ہی نہیں کوئی اس سے ملتا ہے، نہ اس کا آپ سے ملتا جلتا کوئی نام، کوئی آگے پیچھے کچھ نہیں، بالکل الگ، اور جو صفات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوئی، ایک بھی نہیں پوری ہوئی۔ اس نے کیا کیا، اس نے ہیر پھیر کی، اس نے کہا بھائی میرے اندر اس طرح پائی گئی چیز، مثلا حضور نے فرمایا، نشانی بتائی کہ وہ دمشق جو مسجد ہے، جامع مسجد دمشق، اس کے مینارے پہ اتری، اب یہ تو ایسی زمین پہ پیدا ہو گیا، یہ کہاں سے اترا، زمین پہ پیدا ہو جیسے سارے بچے پیدا ہو، آپ اس کو ثابت کرنا تھا، تو اس نے اپنے علاقے میں مینارہ بنا دیا اونچا سا، تاکہ بعد والے نسلوں کو معلوم کرا سکے کہ اسی پہ پیدا ہوا، یہ بھی کیا۔ تو حدیث میں یہ آیا کہ عیسیٰ جب اتریں گے تو ان کے بدن پر 2 چادریں ہوں گی، اس کے بدن پہ تو کوئی 2 چادریں نہیں، یہ تو پاکستانی ہندوستانی جو ہندوستانی تھا، سارا تو ہندوستانی لباس میں ملتا تھا، 2 پیس میں، یہ تو 2 پیس جو لباس کبھی شلوار وغیرہ یہ اس میں تھا، 2 چادریں تو کبھی پہنتا تھا، تو آپ اس کے لیے کیا کیا، اس کے لیے تعبیر کی کہ بھائی 2 چادر سے مراد یہ کپڑے کی چادر نہیں ہے، بلکہ یہ 2 بیماریوں کی طرف اشارہ ہے، ایک میرے اوپر کے بدن میں، ایک نیچے کے بدن میں، یہ ان کا حال ہے، اس طرح کی چیزیں بیان۔ تو جناب یہ ہے وہ سازش، ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور قادیانی واحد قوم ہے اس دنیا میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور سارے مسلمانوں کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کے عقیدے اور ان کی باتیں کس کے ساتھ پیچ کرتی ہیں؟ نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ دنیا میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ ہم نے مار دیا، اور دوسرے کہتے ہیں ہاں تم نے مار دیا، انہوں نے گویا کہ موت کو قبول کر کے کفارہ ادا کر دیا، تو وہ دونوں مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، اور ادھر جو ہے قادیانی جو مانتے ہیں کہ آپ، لہذا یہ ان کی جیسی بات کر رہے ہیں، ان کی تائید کر رہے ہیں، اور ادھر پوری امت کا عقیدہ وہ جو میں نے بتا دیا، جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَرَافُوا بَيْنَ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا تمہیں، اے عیسیٰ تمہیں پاک کر دے گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ کس چیز سے پاک؟ جو انہوں نے الزامات اور تہمتوں کی ناپاکی اچھالی تھی نا، اس سے پاک کر دے گا، سارے الزام دور، ساری تہمتیں کافور، یہ کچھ نہیں رہے گا ان کے دامن میں، وہ اللہ کے نبی تو پاک کر دے گا۔ تو کیسے کیا پاک دے گا؟ پاک کرنے کا مطلب جیسے کہ تم ہو نا ہے یسوع مسیح، ایسے تمہیں پیش کر دے گا سب کے سامنے، پوری دنیا دیکھے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے۔ یہ چیز کب ہوئی؟ جب اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن کے ذریعے، اور جب اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضور جب تشریف لائے تو سارے انبیاء کرام کے حوالے سے آپ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ ان کی شان، قرآن نے جو ہمیں عقیدہ دیا وہ ان کی شان، اور وہ بالکل سچی شان ہے، ان کا اصل مقام، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اصل مقام ان کی شان۔ ان ظالموں نے یا تو ان کو تہمتیں لگائی یہودیوں نے، یا پھر ان کے ماننے والوں نے انہیں بندے سے خدا بنا دیا اور خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ نے اس سے بھی پاک کر دیا، اس سے بھی پاک کر دیا، اور قرآن میں بار بار اعلان کر دیا، اور حضور نے اس کو بار بار بتا دیا کہ عیسیٰ نہ خدا ہیں اور نہ وہ ایسے عام بندے ہیں جیسے کہ یہود نے سمجھا، تہمت لگا کے الزام لگا۔
عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، پاکیزہ روح ہیں، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمہ، کلمت اللہ، روح اللہ عیسیٰ یہ ابن اللہ نہیں، روح اللہ، کلمت اللہ، اللہ کے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، قرآن نے بتایا، انہوں نے اعلان کیا تھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ بات بالکل پاک کر دیا ہم سارے الزامات سے، سارے مبالغوں سے، غلو سے، اور اب ایک امت ایسی کھڑی کر دی اللہ نے کہ قیامت تک اس امت کے ایمان کا یہ حصہ ہے، نہیں ایمان ہے یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح ماننا پڑے گا جیسے قرآن نے منوایا، جیسے اللہ کے نبی نے منوایا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ورنہ ہم عیسائی ہوں یا یہودی، ان میں سے کوئی بھی اس صحیح عقیدے تک نہیں پہنچ سکتا، کہیں سے بھی نہیں پہنچ سکتا، جب تک وہ یہودی رہے گا، جب تک وہ عیسائی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا قرآن کی شان اور اس دین اسلام کی شان کتنی بڑی ہے، یہ دین اللہ کو کتنا پسند ہے، اسی لیے مومن کی بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک، اور حضور کی امتیوں کی بڑی شان ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ساری شہادتیں وابستہ ہیں، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ وابستہ کر رکھے ہیں اس امت کے ساتھ، اس لیے اس امت کو خیر و معاون کرا دیا۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی یہودیوں نے دیکھے ہیں کتنا غلط پروپیگنڈا کر رکھا ہے آج تک، یہود و نصارہ دونوں نے، کہ وہ جادو کرتے تھے، معاذ اللہ جادو کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا، لیکن شیطان نے کفر کیا۔ تو دیکھیں قرآن نے ان کی برات اعلان کیا، تو وہ سب ہستیاں جو ماضی میں گزر گئی ان کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہمارے دین، اور ہمیشہ کے لیے اسے محفوظ بھی کر دیا۔ وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جی، اور دوسری بات یہ فرمائی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اور وہ بنائے گا، کر دے گا، کرنے والا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی، اے عیسیٰ جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے نا، آپ کے متبعین جو تھے ان کو بنائے گا، فوق الذین کفروا، ان لوگوں سے بلند جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک بلند کر دیا ان کو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ایمان لائے۔ وہ کون تھے معلوم؟ پیچھے آ چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کی طرف، اور من انصاری الی اللہ۔ تو ایک طویل اچھی سی جماعت جو کپڑے دھونے والے معاشرے میں جو غریب بھی تھے، کمزور بھی تھے، جن کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں تھی، اور ایسے لوگ انہوں سے کھڑے ہوتے ہیں پہلے لوگ، بعد میں ہمارا تو بعد میں تیار ہوتے ہیں، پہلے تو وہ کوئی آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا وَالْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، اگرچہ ہمارے ظاہری بازو تو بڑے کمزور ہیں، مگر آپ دشمن کے مقابلے میں اگر کھڑا کریں گے تو اللہ کی مدد سے ہم آپ کے ضرور کام آئیں گے۔ آپ اس وقت دیکھیے، تو ہم نے پہلے بتایا تھا کیسے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، میں تھوڑا سا دوبارہ سنا دوں وہ آیا تھا تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا تھا ہم مدد کریں گے، اور پھر کہا آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائیں، سچا ایمان، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، بما انزلت، جو تم نے نازل کیا اس پر، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کر لی۔ یہ نہیں کہہ رہے کریں گے دیکھیں گے، یہ تو ایسے ویسے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، جو منافق ہوتے ہیں یا تبلیغ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو پکے مومن تھے، انہوں نے کہا ہم نے کر لی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو میں گواہوں میں سے بھی ہوئے، یہ انہوں نے کہا۔ یہ بڑے کمزور سے لوگ تھے، مٹھی پر چند لوگ، اور پھر کے مقابلے میں ساری ریاست تھی، اور
तमाम जितने भी बड़े बड़े रईस और सरदार थे वो, और यहूदियों की पूरी फौज। अब इनका क्या होगा आगे? नतीजा ये है कि ऐसे लोग आहिस्ता आहिस्ता रूपोश हो गया, इनके नाक के बंद कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ सख्तियां की जाती है, तशद्दुद किया जाता है। असहाबे कहफ के साथ क्या हुआ? असहाबे कहफ अपने ईमान की दौलत बचाने के लिए उस वक्त के जालिम बादशाह के शर से बच करके गार में चले गए, और गार में जाके कराने उनका, या अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा, हमें ईमान पे साबित करके अता फरमा, हम इनमें रहेंगे तो ये हमें दोबारा अपने मजहब की तरफ लौटा देंगे। लिहाजा वो गार में गए, और देखिए कई सौ साल तक गार में, 300 साल से भी ज्यादा गार में पड़े सोते रहे। ये होता तो जमाना। अब ये मुट्ठीबंद लोग, इनको बाजार मगलूब कर दिया गया, छुपा दिया गया, जमाने की गर्द इनके ऊपर डाल करके इनको हमेशा के लिए देश को नाबूद कर दिया था इन सारे मक्कारों ने। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईसा मैं वादा करता हूं, वो जिन पे जमाने की गर्द उड़ा कर छुपा दिया गया है और जिन पर ये काफिर गालिब आ गए हैं, उन्होंने आपकी पैरवी की थी, अब मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे गालिब आएंगे। मैं उनकी गर्द साफ करके उनके चेहरे चमकाऊंगा, मैं उनके शकिस्ता जो बज़ाहिर हालात थे, उन हालात को दुनिया को दिखा करके उन्हें ऐसा गलबा अता कर दूंगा कि इनके मजबूत अहवाल और इनकी ये पुरतारीफ जिंदगी ये भूल जाएगी दुनिया, और वो जो कबीले से तेरे मानने वाले ऐ ईसा, उनको याद रखेगी, उनका नाम जिंदा रहेगा, उनकी शान जिंदा रहेगी। वो काम भी अल्लाह ने कर दिया। कैसे? जब कुरान नाज़िल किया तो उन्हीं का जिक्र कर दिया। आ गए वाले, आज वो हमारे सरदार है, कल जो हमारे थे वो आज हमारे सरदार है। आज हम उनके नाम लेकर उनकी बरकतें देते हैं, उनके नाम, उनसे मोहब्बत करके अल्लाह से मोहब्बत की उम्मीद रखते हैं। ये कुरान पढ़ते हैं नमाजों में, अल्लाह हवारियूना, उनकी शान बयान होती है। लाखों करोड़ों जगहों पे कहां कुरान पढ़ा जाता है। कल जिनको छुपा दिया था, मिटा दिया गया था, आज अल्लाह ने उन्हें गालिब किया, और वो जितने मुखालिफ थे काफिर, उनका कोई नाम पता नहीं है, कुछ नहीं, काम नहीं। तो वादा पूरा कर लिया ना अल्लाह ने कि मैं इनको ऐसे बुलंद करूंगा, और क़यामत तक का, तो क़यामत तक कुरान पढ़ा जाएगा, और क़यामत तक इस्लाम जब तक बाकी रहेगा, ईसा अलैहिस्सलाम की मानने वालों का नाम ये रहेगा। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम के चंद असहाब की ये शान है, तो उसके महबूब के असहाब की क्या शान है? सोचो तो समझ। जब अल्लाह अपने किसी और पैगंबर के असहाब की शान को छुपने नहीं देता और उनको मगलूब नहीं देखना चाहता, तो अपने प्यारे महबूब के असहाब को मगलूब कैसे देखेगा? तो अब अंदाजा कर ले आप कि जब अल्लाह अपने महबूब से पहले जो अंबिया हुए उनके असहाब से इतना प्यार करता है, तो महबूब दो जान के असहाब से कितना प्यार करता है। और वो जो हुजूर के असहाब पर काम करता है और गाली देता है, किसी एक सहाबी को भी अगर मतरून करता है, तो वो अल्लाह के कितना बड़ा मरदूत होगा। सोचिए कि खुदा तो ईसा के असहाब की, ईसा अलैहिस्सलाम के असहाब की शान का जिक्र करे कि मैंने गलबा दूं, और आज अल्लाह के महबूब के असहाब के बारे में वो तान करे कि इनका नाम मिटा दो। खुदा उनके असहाब का नाम जिंदा करे और ये उसके महबूब के असहाब को मिटाने की कोशिश करे, तो ये किससे लड़ रहा है? तो याद रखना, लाखों मुरीद भी काम नहीं आएंगे ऐसे पीरों जी, हसब नसब भी काम नहीं आएगा अगर अकीदा बिगड़ गया। ये सब यही रह जाएगा। इस चक्कर में मत आना। ये खुदा से लड़ने वाले लोग हैं जो कहते हैं अमीर मुआविया ऐसे और वैसे। हाँ, जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करने वाला है वो खुदा से लड़ रहा है। जो खुदा से लड़ेगा तो वो मुरीदों की फौज लेके खुदा को डरा नहीं सकता। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के और ये सारी जमीनों पे कब्जे करके और करोड़ों का माल जमा करके खुदा को मरूम नहीं कर सकता। वो स्टेजों पर चीख कर चिल्लाकर
یہ خدا کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے کلام کو خاموش کر دے گا، ہم اس کے دین کو خاموش کر دے گا، نہیں۔ اس لیے خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے اصحاب کی شان بلند کرتا ہے۔ حضور کے اصحاب کی کیا بات ہے، حضور کے اصحاب تو اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، قیامت تک حضور نے فرمایا میرے اصحاب تو اس آسمان پہ چمکتے ستاروں کی طرح ہیں، اور سارے ستارے اپنے اپنے وقت میں جگمگا کر چھپ گئے، مگر میرے اصحاب کے ستارے قیامت تک جگمگاتے رہے، یہ بھی کرے تمہیں، اور ان سے تم ہر وقت رہنمائی لیتے رہو، جس کا بھی دامن پکڑو ہدایت پاؤ۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میرے اصحاب سے محبت کی، مجھ سے محبت جی۔ تو لوگوں نے جو ہے نا یہ فرق کر کے اہل بیت اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دراڑیں پیدا کر کے اور اپنے تئیں اصحاب کو چھوڑ کے اہل بیت کا دامن پکڑ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم تو ان کے والے ہیں، ہمیں ان سے کام نہیں۔ کوئی ایک صحابی کو چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی دو کو، کوئی تین کو، کوئی چار، آہستہ آہستہ یہ گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے جی، اور سب کہیں نہ جا کے جمع ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں جی ہم نے جتنا نہیں کیا اتنا نہیں کیا، جتنا بھی کیا ایک صحابی یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو گالی دی جائے، ہاں نہ صحابہ کرام کی تعریف اور تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی خفیف کلمہ استعمال کیا، کوئی ان کی بات نہیں، بالکل یہ سب اصل میں لوگوں نے کیا کیا، ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کو ڈھال دیا، بس اس کو ڈھال بنا لو اور لوگوں کو اس کو دکھا دکھا کے بیوقوف بناؤ، دیکھیں جی ہم کتنے اچھے ہیں، کتنے مضبوط، دیکھیں ہم نے کس کا دامن پکڑا، ارے کس کا دامن پکڑا ہے یہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کس کا دامن چھوڑا ہے یہ بھی تو دکھاؤ، پکڑا دامن تو دکھا رہے ہو، چھوڑا دامن بھی تو دکھاؤ ہے۔ کوئی بچہ، میں ویسی مثال دے رہا ہوں، کوئی بچہ جو ہے ایسا بچہ، کوئی اچھا بچہ ہو سکتا ہے وہ کہے میں ابا کے ساتھ ہوں، اماں تم تو بس ایسے ہی ہو، گھر سے ہو، تمہیں نہیں مانتا، یا اماں کے ساتھ ہوں، ابا تمہاری ایسے تیسے، تو یہ کوئی بچہ ہے، یہ کوئی بادب ہے، آپ اسے بادب مانو گے، آپ یہ کہو گے نہیں دیکھو ماشاء اللہ ایسا ادب کرتے نہیں مانتا، اور اس کے چکر میں دوسرے کو گالی دے رہا، تو یہ نہیں ہوتا اس طرح۔ جہاں احترام کی جگہ وہ ایک کو ڈھال بنا کے دوسرے کو نشانہ نہیں بناتے۔ احترام کا مطلب یہ ہے کہ جس کا احترام ہے اس کا احترام ہے اور ہر ایک کا احترام لازم جی۔ تو یہ ہے وہ اصل میں شیطانیت، جس شیطان نے پھونک دیے کچھ لوگوں کے اندر، اس سے بچ کر رہنا۔ اس لیے جہاں پہ آدمی دیکھو وہاں سے بھاگو، جہاں دیکھو چاہے کسی ایک صحابی کی شان میں ہو، کسی بھی صحابی کا بڑا مقام، میں نے پہلے بتایا، ولی کی بڑی شان ہوتی ہے، ولی کے بارے میں اللہ نے فرما دیا حدیث قدسی جو میرے ولی سے دعوت کر کے مجھ سے اعلان جنگ کر دو۔ اس لیے آج جو یہ باتیں ہو رہی ہیں نا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں اندازہ کریں، حضرت امیر معاویہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اہل بیت اطہار یہ جن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ ماننا ہے، ان کو علیہ السلام کے بغیر نہیں کہتے۔ ادھر جو ہے گرانے میں لگے میں، ادھر اٹھانے میں لگے میں، چلو علیہ السلام کو ایسی غلط چیز نہیں، ہاں بس اتنا ہے کہ ایک فرقے سے مشابہت بڑھ جاتی ہے، جب زیادہ تکرار کرو گے تو مشابہت بڑھ جائے گی، جیسے کہ ہے ایک فرقہ رافضیت کا، رافضیوں سے مشابہت بڑھ جائے گی، تو لوگوں کو مشابہت کی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے بڑھا لیں، جبکہ عام طور پہ اہل سنت میں علیہ السلام نہیں کہا جاتا سوائے نبی کے، نبیوں کو علیہ السلام کہا جاتا، کہیں کہیں کسی نے کہہ دیا بس، ورنہ عموماً نبیوں کو کہا جاتا ہے علیہ السلام، اور صحابہ کو کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، ہے نا یہ بات، مگر لوگ پرواہ نہیں ہے، بولے مشابہت تو بڑھتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے مگر جو ہے علیہ السلام تک پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ادھر جو رضی اللہ عنہ کے مستحق ہیں صحابہ، ان کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کسی صحابی کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی کسی صحابی کے نام کے ساتھ یہاں دیکھا؟ کیونکہ وہ
بعض صحابہ کی صحابیت کو ماننا نہیں چاہتے، مسئلہ ہے امت مانتے رہے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جو اب یہ دین میں اپنی طرف سے جو ہے چیزیں داخل کرنا چاہتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں داخل کرنا اسے داخل کروا رہے ہیں، اور جس کو نہیں چاہتے اس کو نکلوا رہے ہیں آپ کے ذریعے سے، نعرے لگوا کے اور اہل بیت کی محبت کا جھنڈا اٹھا کے اور علی علی کا شور مچا کے یہ کام کر رہے ہیں، پیچھے چھپ کے، ان نعروں کے پیچھے اور اس محبت کے چھپ کے کر رہے ہیں، سامنے آگے نہیں کر رہے، چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ کر رہے ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا اگر ان کو نہیں روکا گیا اور نہیں سمجھا گیا، ان میں ناتخوان بھی ہیں جو ان کا شکار ہے، بہت سے ناتخوان جو اکثر جاہل ہوتے ہیں، جن کو علم پہ نہیں آتی، وہ پیر ہیں بہت سے جو بالکل گواہ، جنہیں قرآن پڑھا حدیث، اور وہ مولوی جو پڑھ لکھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، وہ جو شاید کسی سازش کا شکار ہو رہے ہیں اور مال میں لگا، یہ سب ایک ملی جلی ایک یہاں پہ کیمپین ہے، ان سب کے اتحاد کی چل رہی، دانستہ یا نہ دانستہ ایک دوسرے سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے بچنا ہے اور ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ رہنا ہے، حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں چلنا ہے، بس یہ ان سے بہتر نہیں ہو سکتے ہماری نظر میں۔ تو جناب ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں اللہ نے ان کی شان بلند کی اور فرمایا قیامت تک دیکھنا کافروں پہ ان اصحاب کو بلند کر دیں گے، پھر تم سب کا ہماری طرف لوٹنا ہوگا، فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر ہم فیصلہ کریں گے، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان ساری باتوں میں جس میں تم اختلاف کرو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس رہ گئے وہ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں ان کو عذاب دوں گا، عذابًا شدیدا، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور پہلے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیکیاں کی، وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا اجر دوں گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہے وہ ذکر آیات اور ذکر حکیم جو ہم آپ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ذکر حکیم سے مراد عقل والی نصیحت، عقل والی نصیحت، حکمت والی بات۔ اس کے بعد اللہ نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں کیا فرق ہے؟ پیدائش کے لحاظ سے، اصل کے لحاظ سے۔ آدم کو خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا، ثم قال له كن، اور پھر فرمایا کن ہو جائے۔ تو عیسیٰ انہی کے بیٹے ہوئے اور انہی کی مثال ہے، انہی کے جیسے ہیں۔ تو اب یہ کیا وجہ ہے کہ تم ایک کو تو خدا کا بیٹا بنا دو اور دوسرے کو انسانوں میں سمجھو؟ تو جب ایک کو جو اصل ہے مٹی سے بنے، جو ان کی اصل ہے، جب وہ انسان ہے خدا نہیں بن سکے، تو عیسیٰ خدا کیسے بن گئے اور خدا کے بیٹے کیسے ہوئے؟ ورنہ جو عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، والد نہیں، لہذا ان کا کوئی باپ تو چاہیے نا، تو ہم نے خدا کو ان کا باپ مان لیا۔ تو اللہ یہ بات تو فرمانا، آدم کی مثال اسی لیے ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ آدم کے والد کون تھے؟ آدم کی تو والدہ بھی نہیں تھی، نہ صرف باپ بلکہ ماں بھی نہیں تھی، تو آدم کے نہ والد نہ والدہ، اور پھر بھی وہ انسان، اور عیسیٰ علیہ السلام کے فقط باپ نہیں والد نہیں، ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا تم نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو یہ فرق کیوں کر دو؟ جب ایک کو انسان مانا دوسرے کو انسان مانو، ایک کو خدا کا بندہ مانا دوسرے کو خدا کا بندہ مانو، اس لیے کہ بے شک عیسیٰ جو ہے وہ آدم ہی کے جیسے ہیں۔ تو باقی کتنی زبردست دلیل دی ہے قرآن، کیا جواب ہے اس کا؟ آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے، بلکہ کسی دوسرے کو نہیں مانتے سوائے عیسیٰ علیہ السلام۔ وہی اللہ پوچھ رہا ہے ان کو، جب انسان مانتے ہو تم بھی انسان مانتے۔ اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، یہ حقیقت بھی بتا دی کہ دیکھو ان کی حقیقت یہ تھی، تو جب مٹی سے بنا ہے، جو دنیا میں بنا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تو بنانے والے نے اسے بنایا، تو جنا تھوڑی بنایا ہے، لم یلد ولم یولد،
نہ وہ جنا دے رہا، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ ولد، اس کی شان. تو اس لیے وہ تو خالق ہے، والد نہیں ہے، خالق ہے. خالق وہ ہوتا ہے جو اپنی قدرت سے پیدا کرے، اور والد وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر سے پیدا کرے. ہاں والد نہیں، اس کے اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا اور اس سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی. وہ اپنی ذات میں یکتا و یکدان جی، وہ اپنی قدرت سے بنا دے جسے چاہے. من تراب ثم قال يكن فيكون. سوال یہ ہے کہ کیسے پیدا کیا آدم کو جب ان کے والد بھی نہیں والدہ بھی نہیں، تو کیسے بنایا؟ اللہ نے فرمایا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہم نے کہا کن ہو جا، بس آدم ہو گئے. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. اور اس نے اسی طرح پوری دنیا کو بنایا. کائنات کا ایک ذرہ اور یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، سورج، یہ چاند، ہر چیز جو وجود میں آئی اسے کن ہو. اور ہر وقت کن، ہر وقت کن، ہر وقت کن، ہر وقت پیدائش جاری ہے، ہر وقت جاری ہے، ہر وقت جاری ہے. جو چیز پیدا ہو گئی پھر پیدا ہو گئی ہے، پھر پیدا ہو گئی، پھر پیدا ہو گئی. آپ بھی اس وقت، ہم بھی اس وقت جو بیٹھے ہیں، ہر اگلے لمحے میں پیدا ہو رہے ہیں، ہر اگلے لمحے، کیونکہ اگلے لمحے میں ہمارا وجود نہیں تھا، پھر اس میں پیدا کر کن آ جاؤ اگلے لمحے. جس دن اس نے کن کہنا چھوڑا وہ اگلا لمحہ ہمیں معلوم پائے، اگلے لمحے میں معلوم ہو جائے ہم ہوں گے. اگر وہ ارادہ کر لیں گے بس یہیں تک، اس کے بعد سب غائب ہو جائیں گے، ایک دم سے غائب ہو جائیں گے. یہ اس کی قدرت. مگر وہ فرماتا نہیں، اب اس لمحے میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، بس وہ ارادہ فرماتا جاتا ہے، ہم اگلے لمحے پہنچتے جاتے ہیں. جس کا آخری سانس اور اس کا لمحہ آخری آ گیا، اگلا لمحہ نہیں ملے گا چاہے پوری دنیا میں ڈاکٹر جمع کر دو، اگلا لمحہ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے خود کرنے کہنے کا ارادہ نہیں کیا. نہیں بس. اور جو اب تک پیدا نہیں ہوئے ان کے لیے اب تک کوئی لا نہیں سکتا ہوگا دنیا میں، کیونکہ جب تک وہ کون نہیں کرے گا وہ آ نہیں سکتا. جب وہ فرمائے وہ ہو جاؤ. اور یہ ہونا ایسا نہیں ہے کہ جیسا جانتے ہیں سب دیکھتے ہیں، ایسے نہیں ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح آہستہ 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 پروسیس. اور اس میں ہر مرحلے میں کون ہے ہو جائے، ہر لمحے میں تبدیلی آتی ہے. اتنی باریک تبدیلی ہم جانتے ہیں اس کے کل سے، اب ایسے ہو جائے، اب یہ ہو جائے، اب یہ ہو جائے، اب یہ ہو جائے. کتنی باریک تبدیلی ہو. ہمیں تب تک چلتا ہے جب کوئی چیز بن کے بڑی شکل میں سامنے آ جاتی ہے، جب بڑی تبدیلی بات ہو جاتی ہے ہمیں تب تک. لیکن وہ آہستہ آہستہ ایسے ایسے بالکل باریک، اتنی باریکی کے ساتھ اور اتنی لطافت کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوتا ہے کہ کوئی مشین، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. ایک پھول بھی گرتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا کیسے گرتا ہے اور کیسے بڑا ہوتا ہے. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کے علم میں اب یہاں کو یہاں تک کہ پورا شباب بنا جاتا ہے ہر چیز میں. یہ ہے اللہ کی شان. تو خیر میں نے تفصیل اس لیے بتا دی تاکہ آپ خدا کی قدرت کا اندازہ لگا سکیں اور دیکھیں کہ ہم کس کی وجہ سے زندہ ہیں اور یہ کائنات کون چلا رہا ہے. اور ہر وقت اس کا ارادہ اس میں کام فرما ہے. جب وہ ارادہ نہیں کرے گا، نہیں کرتا تو وہ چیزیں مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. جی آدم کے لیے اس نے ارادہ کیا کون ہو جا، بس وہ ہو گئے. الحمد مربک، یہ حق ہے تیرے رب کے پاس سے. فلا تقبل الممترین، تو اے پڑھنے والے، سننے والے، شک کرنے والوں سے مت بن. ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو پھر جو کوئی اب تجھ سے الجھے، جھگڑا کرے، حجت بازی کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس اے معبود علم آ چکا ہے، وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، تو آپ ان سے کہہ دو کہ آؤ اب تم ایک اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر تم حق کو اپنی عقل سے نہیں ماننا چاہتے تو پھر آؤ فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، وہ بتائے گا کون حق پر ہے کون بات ہے. وہ دوسرے طریقے سے بتائے گا. اس کو کہتے ہیں مبالغہ. جب آپ کو وعدے کا آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو لعنت کرتے ہیں یا اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں، اگر باطل ہو تو اللہ مجھے لعنت کرے. جب یہ بات ہوتی ہے نا اللہ پہ چھوڑنے والی، اس کو مبالغہ کریے. آ جاؤ پھر مبالغہ کرو.
اور یہاں مبالغے کی صورت یہ تھی فرمایا نہ ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، ابناکم تو اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، انفسنا وانفسکم ہم اپنے لوگوں کو تم اپنے لوگوں کو. اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ صحیح، مبالغہ کر لیتے ہیں، آپ بھی آ جائیں اپنے خان والوں کے ساتھ. اللہ اللہ کس خان والے کو بلا رہے ہیں؟ دنیا کا بہترین گھرانہ رسول اللہ کرنے آئے ہیں، جس میں مجدن پاک ٹھہرے رہتے تھا. سبحان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، سیدہ طیبہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ حضور کی لذت دی، اور وہ حسنین کریمین جنت کے شہزادے، جنت کے جوانوں کے سردار. اللہ کیسی کیسی عظیم ہستی، نور سے معمور چہرے. سبحان اللہ. حضور نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے گود میں لیا اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پکڑی ہوئی، اور پیچھے حضرت سیدہ زہرا تھی، ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ نورانی قافلہ چلا مبالغہ کرنے کے لیے چلے. وہ جگہ پہنچے جہاں ان کو بلایا گیا تھا، وہ بھی سب آ گئے اپنے اپنے سب لوگوں کو لے کر. اب جو آمنا سامنا ہوا، کچھ لوگوں نے غور سے دیکھا، ان کے چہروں کو بھی ان کے چہرے بہت کچھ بتا دیتے ہیں، چہروں کو بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے، اور ایسے چہرے سبحان اللہ اللہ کے نبی ان میں موجود ہیں جو سارے انوار تجلیات سے جگمگا رہے ہیں. سعادتوں کے نشان ایک اندھا بھی دیکھ لے، وہ نشان جو اندھا بھی دیکھ لے، ایسی سعادت ہے ان چہروں میں، ایسے آثار. تو ایک کچھ لوگ اٹھے اور کہنے لگے، ان میں سے ایک بڑا پادری، اس نے کہا کہ لوگوں میری بات مانو، اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو آج یہیں سے واپس ہو جاؤ. اللہ کی قسم آج میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ اڑ گئے نا خدا کے دربار میں تو تمہارا نام نشان باقی نہیں رہے گا. کہاں آ گئے تم؟ کن سے لڑنے آئے ہو؟ ان کے ہاتھ تمہارے خلاف اڑ گئے تو تم نہیں بچو گے، تم ضرور تباہ ہو جاؤ. ان کی سمجھ میں آ گئی یہ بات، میں نے مان لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مبالغہ نہیں کرتے، ہم جزیہ دے دیں گے، معاملہ طے ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مبالغہ کر لیتے، اگر یہ مبالغہ کر لیتے اور ہمارے ہاتھ اٹھ جاتے پھر بھی نصیب مل جاتی، اللہ کو اسی وقت عذاب آ جاتا. بے شک بالکل آ جاتا. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. میں آیت کو مکمل کر رہا ہوں اور میں پھر مبالغہ کریں، آ جاؤ ہم مبالغہ کریں گے. فنجعل بس ہم کریں گے اللہ کی لعنت جھوٹے، جو جھوٹ ہے اس پہ اللہ کی لعنت. ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مبالغہ کیا، بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے. بس درس تو یہ مکمل ہو گیا، آخر میں یہ واقعہ میں آپ کو گزار کر. ہمارے بہت بڑے عالم تھے، بزرگ، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو. تو حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. تو آپ نے مبالغہ کیا تھا ایک شخص سے جو وہابی مکتب فکر کرتا تھا، وہابی وہی نظر کا مسئلہ تھا. تو اس شخص نے آپ سے علم غیب کے مسئلے میں بحث کی. پہلے اس کا نام تھا مولوی عبدالعزیز. تو اس نے جو ہے بحث کی، پہلے آپ نے دلیل دی، حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اپنا دست اقدس میرے سینے پہ رکھا تو میرے سینے پہ اس کی ٹھنڈک پہنچی. وجب تو بڑھ بین تدائی علم تمام پھر سماوات وما فی الارض، اور آسمان زمین میں جو کچھ تھا سب میں نے جان دیا. حدیث ایک حدیث سنائی، ویسے تو بہت حدیثیں ہیں، انہوں نے اس وقت یہ پہلی حدیث پیش کی ہوگی. تو اس نے آپ پوچھا کہ کہاں لکھی ہے یہ حدیث؟ آپ نے فرمایا مشکات ہے. اس نے کہا مشکات کو میں نہیں مانتا ہوں، بے سند کتاب ہے. تو آپ نے فرمایا ترمذی میں بھی ہے. اس نے کہا ترمذی میں تو دکھاؤ. آپ نے ترمذی شریف کھولی،
اس نے جیسے دیکھی تو اب اس سے برداشت نہیں ہوا کہ تو حدیث لکھی ہوئی. تو اس بدبخت نے کیا کیا, وہ حدیث کی کتاب اٹھا کے پھینک دی. اس نے حدیث کی کتاب کو پھینک دیا. آپ تڑپ گئے اور بھاگ کر حدیث شریف کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور کہا کہ تم نے بہت بڑی بے ادبی کی, تم مناظرے کے نہیں مباہلے کے قابل. یہ مناظرہ تھا نا, تب جو بولا تھا مناظرے کے لیے مباہلے کے قابل, تم میرے ساتھ مباہلہ کرو. تم نے جو حرکت کی ہے اس پر اللہ کا غضب ضرور حرکت میں آئے. حدیث کو پھینک دی اٹھا, واضح گستاخ, قطعی گستاخی, قطعی بے ادبی کی بات ہے. جب قطعی ایک چیز آ جائے نا سامنے تو پھر مباہلہ ہوتا ہے. قطعی طور پہ باطل ایسی بات اس کے اندر پائی جائے کہ قطعی طور پہ باطل ثابت ہو, تو پھر یہ بات ہو گئی تو آپ نے مباہلے ہو گئی. پھر اس کو تیار ہو گیا اور یہ طے پایا دونوں کے بیچ کہ 1 مہینے تک اللہ سے ہم عرض کرتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہم میں جو غلط ہے باطل ہے اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دے. 1 مہینے کے اندر ہم میں سے وہ برباد ہو جائے گا, اللہ کا عذاب اس پہ آ جائے گا جو ہم باطل ہو. دونوں نہیں ہوگا, اب یہ کہہ دیا. یہ مباہلہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, وہ شخص وہاں سے گیا تو وہ کسی جگہ روزانہ فجر کے بعد درس دیتا تھا. تو صبح جیسے ہی درس کے لیے وہ بیٹھا اس کی زبان بند ہو گئی, زبان اس شخص کی بند ہو گئی. اس نے بہت کوشش کی, نہیں بول سکا, بہت پریشان ہوا. پھر بالآخر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ زبان باہر آنا شروع ہو گئی. زبان باہر نکلنے لگی, لٹک کے. ڈاکٹر کو دکھایا, دنیا بھر کو دکھایا, لوگوں نے کہا ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آتا بیماری کیا ہے. بیماری ہو تو ہمیں علاج کر رہی ہے, کچھ اور معاملہ ہے. 1 مہینہ نہیں گزرا تھا اسی طرح سے بخار ہو گئی. یہ واقعہ علامہ مولانا مظہر سعیدی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے. اسی آیت نے کہا کہ زمانے میں آیت پڑھی علی عمران اس آیت میں دیکھیں. یہ بڑی مشہور بات ہے, اور بھی کتابوں میں یہ واقعہ ہے. یہ مباہلہ ہوا تھا علامہ کاظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور ہدایت کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا